الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ ہود آیت نمبر 12 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ لعل اور ک سے مراد اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لعل ہمیشہ شاید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آئندہ کسی چیز کی توقع کی جائے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہونا ہوگا، تو شاید آپ تارکن چھوڑیں گے بعض ما یوحا الیک، کچھ حصہ وحی الہی کا جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے، یا چند آیتیں یا ایک آیت بعض۔ دوسری بات وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا دل تنگ ہوگا اے نبی، کس بات پر؟ ان یقولوا، دیکھیں ان یقولوا کہ وہ کہیں گے یا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لولا انزل علیہ کنز، اگر یہ نبی ہے تو سونے کا خزانہ ساتھ میں کیوں نہیں؟ او جاء معہ ملک، یا اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا کہ جو بتائے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے؟ تو یہ ان کے اعتراضات، اور تیسرا بھی اعتراض اور ایک ہے لیکن وہ اگلی آیت میں ہے، لیکن یہاں یہ دو باتوں سے آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ چند آیتیں آپ ترک کر دیں۔ تو یہ ہدایت کی جا رہی ہے نبی کو، رسول کو، تو اس کی روح یہ ہے اس آیت کی، ایسا کیوں کہا جا رہا ہے، ایسی ہدایت کیوں کیا کی جا رہی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول وحی کا کوئی حصہ چھپائیں یا آیت کو پیش نہ کریں، یہ بات نہیں ہے۔ تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات کی شدت، کتنے سخت حالات تھے، اور آپ کی پریشانی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دعوت کو پیش کر رہے ہیں اور وہ اعتراضات کر رہے ہیں، لہٰذا ایسے حالات کو اور آپ کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ملحوظ رکھتے ہوئے استقامت کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اپنی دعوت پر قائم دائم رہیں، یہ کہا جا رہا ہے، یہ مطلب ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ آپ ایسا کرنے والے تھے، بلکہ تلقین کی جا رہی ہے کہ ثابت رہیں، اور تلقین کے ساتھ ساتھ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، انما انت نذیر، صرف یہی کہہ کے بس نہیں کیا گیا، ذمہ داری کوئی بتلا دیا گیا، یہ کچھ بھی کہیں، حالات کیسے بھی سخت ہوں، آپ کی ذمہ داری یہیں تک محدود ہے، کیا کہ آپ نے ڈرا دیا بس۔ اچھا اب وہ نہیں سن رہے ہیں تو واللہ علی کل شیء وکیل، وکیل کسے کہتے ہیں؟ ذمہ دار، محکمے میں، کورٹ میں وکیل ہمارا ذمہ دار ہوتا ہے، تو آپ کی حد کیا؟ دعوت کو پیش کرنا، اب رہا ان کا ذمہ دار آپ نہیں میں، بات بالکل واضح ہوئی۔ تو یہ ہے اسلوب کلام پاک کا، یہ ہے آیتوں کا اعجاز
اور یہ کرشمہ، لیکن اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، افہام و تفہیم۔ بس اللہ سبحانہ وتعالی ہم سارے مسلمانوں کو قرآن فہمی کی طرف مائل کرے۔ اب تیسری بات سنیے، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ تیسری بات یوں کہیں گے، افطراہ، اس رسول نے اپنی طرف سے گڑھ لیا، بنا لی۔ کہتے تھے اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، جبکہ کسی سے پڑھ کر آتا ہے۔ تو انہیں چیلنج کر دو، قل فأتوا بعشر سور، سورت کی جمع سور، چلیے 10 صورتیں لے آؤ، مثلہ اس جیسی، تم بھی بنا کر، مفتریات، تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنایا ہے تو تم بھی بناؤ۔ اچھا، سورہ بقرہ میں، سورہ یونس میں گزر چکا ہے 38 نمبر میں، فأتوا بسورۃ، ایک سورہ، سورہ بقرہ میں فأتوا بسورۃ، مگر یہاں 10 سور، یہاں کیا ہے 10 سورتیں۔ سورہ اسراء، بنی اسرائیل، لا یاتون بمثل ھذا القرآن، قرآن کی بات ہو رہی ہے، تو کہیں قرآن، کہیں 10 صورتیں، کہیں ایک صورت، تو اس میں تطبیق کیسے کریں گے؟ اب دیکھیں سورہ یونس میں پڑھ چکے ہیں بسورۃ، لہٰذا یہ جو اختلاف ہوتا ہے نا مفسرین میں، آپ کلام پاک کو نکالیں گے تو اس میں ترتیب ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہود، یونس اور پھر ہود، اب ایک ترتیب آپ کو ملے گی ہود اور پھر یونس، ایسا کیوں؟ تو یہ ترتیب اس لیے کہ اپنی طرف سے وہ اجتہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ایک صورت کہا گیا، پہلے 10 صورتیں کہی گئیں، جب 10 صورتیں نہیں بنا سکے تو ایک صورت کہی گئی، لیکن اس کی ضرورت نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اختلاف ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے کبھی کہا گیا کہ قرآن، کبھی کہا گیا کہ 10 صورتیں، کبھی کہا گیا کہ ایک صورت، لیکن میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ آپ کو اختلاف ملے گا۔ پہلے تو منزل من اللہ صورتوں میں بھی آپ کو اختلاف ملے گا، ترتیب میں بھی اختلاف ملے گا، آیتوں میں بھی اختلاف ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے کہ سورہ یونس میں ایک، اس میں 10، تو پہلی کون سی؟ تو بہرحال نتیجہ یہ کہ یہ چیلنج حالات کو دیکھتے ہوئے کیا گیا، مگر اب سنیے اس کی روح، سنیے، نہ وہ قرآن لا سکے، نہ 10 صورتیں لا سکے، نہ ایک صورت لا سکے، نہ ایک آیت لا سکے۔ تو اب یہ ہے سننے کا مقام، ذرا سنیے، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ٹھیک ہے، جن و انس اور تمہارے باطل معبود، انہیں بلائیے، جن کی حمایت میں آپ اس قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اس پر اعتراض کر رہے ہیں، اس وحی الہی کا، تو ان ساروں کو بلائیے اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو۔ کیا سچے ہو؟ کہ اس نبی نے گھڑ کر لایا ہے اور تمہارے یہ معبود سچے ہیں، تو آپ لا، اگر تم سچے ہو۔ تو اس کا جواب کیا ہے، سنیے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، دیکھیں قرآن کا سوال ہوا، اللہ کا سوال ہوا، پیغمبر کا سوال ہوا کہ لے آئیے، تو اگر وہ نہیں لا سکے، جواب نہیں دیا، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا یعنی جواب نہیں دیا، یعنی نہیں لا سکے، تو ان سے کہیے کہ تمہارے شفعاء، تمہارے اولیاء، تمہارے سربراہ ایسے وقت میں قرآن نے سوال کیا، قرآن نے جواب مانگا، اس پیغمبر نے جواب مانگا، تمہاری حمایت نہیں کر سکتے، اور نہیں کی کسی نے حمایت نہیں کی، تو نتیجہ کیا نکلا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو کہ یہ قرآن، یہ آیتیں جو رسول پیش کر رہے ہیں، فیضان ہے علم الہی کا،
اللہ کی جانب سے فیضان ہے. انزل بعلم اللہ ثابت ہوا. وَأَن اور یہ بھی سن لو لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں سوائے اس کے. اب کیا چاہیے؟ فَلَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اب بھی تم ایمان لاتے ہو، اب بھی تم تسلیم کرتے ہو. مسلم کے معنی کیا؟ تسلیم کرنا. اب بھی بات تسلیم کرتے ہو. تو یہ آیت کس کے لیے پیش کی گئی ہے؟ اس وقت کے حالات جو کلام پاک سے انکار کر رہے تھے. یہ علم فیضان الہی ہے اور حقیقت جانیے کہ کلام پاک ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس ہے، محفوظ ہے، ہر گھر میں ہے. مختلف قسم کے تراجم کیے گئے ہیں، لیکن یقین مانیے کہ جو یقین اور جو عقیدہ ہمارا اس فیضان اللہ کے فیضان وحی الہی کا جو ہونا چاہیے وہ ہے، وہ نہیں ہے. تو ہم آیت کو پیش کرتے ہیں کس کے لیے؟ جو حالات اس وقت پیش آئے. لیکن آج بھی ایسی آیتوں کو عوام کے سامنے پھیلانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ یقین ہمارے دلوں میں آ جائے جس کی تلقین کی جا رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے منصب پر باقی رہیے اور حالات سے اثر نہ لیں اور آپ کی ذمہ داری نذیر، باقی ذمہ داری اللہ پر ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک تو پہنچانے کی بات پہلے اپنوں تک ہی پہنچائیں. اپنوں میں یہ یقین نہیں ہے. تو اب سنیے، ان کا ایک اعتراض تھا کہ اگر یہ کلام پاک علم الہی سے آیا ہے اور لا الہ الا ہو اور جو یہ اعلان کر رہے ہیں توحید کا یہی وہ حق معبود ہے، تو پھر کیا بات ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا. پہلے تو اس نبی کو دیکھیں کہ دنیاوی اعتبار سے کمزور، اور اس پر ایمان لانے والوں کو دیکھیں معیشت کے جو حالات تھے اور ساہوکار اور پیسے والے سب منکرین تھے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے ان کے اس سوال کا. تو دیکھیے، پہلے تو کنز اور یہ صورتیں اور فرشتہ. اب دیکھیے جواب اس کا سنیے. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. سنیے، جو کوئی ارادہ کرتا ہے یا چاہتا ہے دنیاوی زندگی اور اس کی خوشنمائی زینت ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا. نوفی یعنی ہم اس کا پورا بدلہ چکا دیتے ہیں، فیہا یعنی دنیا میں. وہم فیہا لا یبخسون، اس میں کوئی ہم کسر نہیں چھوڑتے. مطلب ان کی محنت ہو رہی ہے کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. تو ہم دیتے ہیں جتنا چاہیں ہم دیتے ہیں. دوسری آیت میں کہ ما نشاء، اور کوئی کمی نہیں چھوڑتے. لیکن سنیے ان کے بارے میں کیا ہے؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. مگر یہ ایسے لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کا حصہ سوائے نار کے کچھ نہیں. وحبط ما صنعوا فیہا، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے اچھے اعمال کیے وہ اکارت ضائع. وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ یہ کرتے تھے یہ سب باطل ہے. تو دو چیزیں ہوئیں، ایک دنیا اور ایک آخرت. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا دین سے خارج ہے، یہ مطلب نہیں. کیونکہ آپ دیکھیے آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کوئی عمل کرے گا دنیا میں اس کی زینت کا، آسائش کا، تو ہم اسے دیں گے، کچھ بھی کمی نہیں کریں گے، اور ان کے اعمال سب ضائع کر دیں گے، اکارت کر دیں گے، آخرت میں نار. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا دین میں شامل نہیں، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. تو دو پہلو الگ الگ ہیں. یہ دنیا، آخرت کو اگر یاد نہ کیا جائے اور آخرت کی فکر نہ رکھی جائے اور دنیا ہی دنیا کمائی جائے تو اس کی یہ حالت ہے. چونکہ یہ لوگ نیک کام بھی کرتے ہیں، خیر خیرات کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کرتے ہیں، چونکہ دولت والے ہیں، پیسہ ان کے پاس بھی اللہ نے دیا ہے. تو یہ سیلاب کے وقت، فسادات کے وقت
غریبوں کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا میں ہی پورا کر دیں گے، آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن دنیا آخرت کی فکر ہو اور وہ دنیا اس لیے کمائے کہ اللہ کی رضا کے لیے، تو اس دنیا کا بدلہ، دنیا کا صلہ اسے دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ لہذا دنیا دین سے جدا نہیں۔ اس لیے کہ دیکھیے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو عبادت کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے، جسم کو غذا کی ضرورت ہے، تو دنیا اس کا مقصد یہ ہونا چاہے کہ ہم آخرت کو آباد کریں۔ تو مقصد یہ کہ دنیا اس لیے ہے کہ یہاں پر کھیتی اور اس کا پھل کاٹنا ہے قیامت کے دن، یہ مراد ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اب ان کا اعتراض، اسی کا جواب دیا جا رہا ہے، تو سنیے۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ بھلا جو کوئی واضح دلیل پر وعلی بینتم، روشن دلیل، اور روشن دلیل کیا؟ کلام پاک، من ربہ، اس کے رب کی جانب سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلان کر رہے تھے وہ روشن دلیل پر ہیں، واضح دلیل پر ہیں، ایسا کلام لائے، ایسی بات پیش کر رہے ہیں جو ایک عاقل اسے سمجھ سکتا ہے کہ سارے ان معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک ہی کی عبادت کی جائے۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ، یتلو، تلا یتلو کے معنی صرف تلاوت کرنا نہیں، پیچھے چلنا، تو چونکہ ایک آیت کے بعد دوسری تیسری، اس لیے اس کا نام بھی تلاوت، کیونکہ تلاوت میں انسان پیچھے کی آیتیں پڑھتا ہی رہتا ہے۔ شاہد منہ، اللہ کی جانب سے ایک گواہ، تو یہ کون سا گواہ؟ یعنی رسول آئے اور وہ دعوت دے رہے ہیں اور روشن دلیل ہے اور آپ کے ساتھ گواہ ہے، تو گواہ کون سا؟ خود قرآن گواہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جبریل امین جو قرآن شریف کو لانے والے وہ گواہ ہیں، اور یہ نبی جس نے قرآن کا تحمل کیا، اس قرآن کو اپنایا، یہ بھی گواہ ہے، سب گواہ ہیں۔ اس کے علاوہ اور سنیے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اس کے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی گواہ ہے۔ دیکھیے شاہد پر بیان چل رہا ہے، گواہ، وہ کیا گواہ؟ وہ بھی یہی کہتے تھے مصدقا لما بین یدی، ہے نا، کہ سامنے جو ہے اور میرے آگے جو کتاب آنے والی ہے، محمد و احمد آنے والے، وہ بھی گواہ ہے۔ امام و رحمہ، امام و رحمہ، تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ امام اور رحمت، جبکہ ہم پڑھ چکے ہیں کلام پاک کی صفت کے بارے میں آتا ہے ہدی و رحمہ، ہدایت اور رحمت، تو کہیں ہدایت اور رحمت، ہدایت کے معنی کیا؟ رہبری، کہیں امام کے معنی کیا؟ مقتدا، سربراہ، آگے ہوتا ہے امام، تو امام کے معنی بھی ہدایت، امام کے معنی رہبری، تو وہ کتاب نے بھی رہبری کی اور وہ کتاب بھی رحمت تھی، یہ کتاب بھی رہبری کرنے والی، یہ کتاب بھی رحمت۔ اولئک یؤمنون بہ، تو یہی لوگ اس پر ایمان لانے والے۔ اب یہ کون لوگ؟ ایک چیز، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور جو انکار کر دے اس کا جماعتوں میں سے، تو نار ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو دو جماعتیں ہوئی، ایک تو ایمان لائے، لیکن اولئک، یہ کون لوگ؟ تو جن کے ساتھ یہ صفتیں ہوں، ان صفت کے مالک ہوں کہ حقیقت کو قبول کرنے والے کہ قرآن معجزہ ہے، کتاب موسیٰ ہدایت تھی، کتاب موسیٰ امام، تو جن کے اندر عقل سلیم اور اس فطرت کو تسلیم کرنے کی صلاحیت وہ استعمال کرتے ہیں، تو وہی لوگ ایمان لائیں گے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں وہ اس صفت سے کورے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے،
تو ان کا ٹھکانہ نار دوزخ. لیکن بات بہت اہم بیان کی جا رہی ہے، الفاظ کیسے سخت ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی طرف رجوع کرنے والے کون لوگ ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے؟ جن کے اندر یہ معتدل صفات ہوں گی، امام، خدا، رحمت اور عقل سلیم، فطرت، اس سے جو متصف ہوں گے وہی قرآن کو اپنا مقتدا بنائیں گے. اور جو اس سے خالی ہوں گے وہ قرآن، اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں قرآن ہم اپنائے ہوئے ہیں، مگر ہم نے قرآن کو نہ امام کا درجہ دیا ہے نہ ہدایت کا درجہ دیا ہے. اب جب نہ ہم نے امام کا، نہ سربراہی کا، نہ رہبر کا، تو پھر وہ رحمت کیوں کر بنے؟ یہی حال ہے بدحالی کا اور زبوں حالی کا. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہر چیز واضح ہے. تو سنیے، اب کہا جا رہا ہے کہ اے رسول فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. فی مریہ کہتے ہیں شک، لیکن کون سا شک؟ یہ عظیم شک، یعنی آپ بالکل تردد نہ کریں. کس بارے میں؟ کہ منہ، وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ یہ کہیں سے پڑھ کر لایا، کسی بنا کر لایا ہے. آپ تو جبرائیل امین سے لیتے تھے، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے، یعنی اسلوب قرآن دیکھیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شک کر رہے تھے. جبرائیل امین نے سینہ دبوچا اور کہا کہ اقرا، تو عینی مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے یہ رہبری کی جا رہی ہے کہ استقامت پر قائم رہیں، شک نہ کریں، یہ اللہ کی جانب سے ہے. اور ساتھ ہی انہ الحق من ربک، جو کچھ بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ حق ہے، اور وہ جانتے ہیں آپ اللہ الہ الا ہو، یہ ہے حق. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں کریں گے. اکثر لوگ، کیا مطلب؟ غور فکر کرنے کا موقع ہے یہ کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اکثر الناس لا یؤمنون. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں یؤمنون کا ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں کہ ایمان لائے. بھائی ایمان کی بات اور ہے، یقین کی بات اور ہے. کہاں اکثر لوگ یقین کرتے ہیں؟ اکثر لوگ یقین نہیں کرتے اس قرآن پاک پر، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اگر ان کا ایمان ہے تو وہ کھوکھلا ایمان ہے، اور یقین بھی ہے تو وہ صرف تبرک کے لیے. تو یہ موقع جو ہے عظیم ہے، ہمیں غور و فکر کی تعلیم دیتا ہے. لیکن حقیقت کے اندر جو انکار کرتے ہیں، جنہوں نے نہ ایمان لایا نہ یقین کیا، بلکہ الزامات تلاش کرے، سنیے، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں کہ قرآن کو نہ اپنائیں، نہ مانیں، یقین نہ کریں، اتنے گواہ ہونے کے باوجود. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظلم نہیں کہ قرآن اپنے ساتھ اور ہم دوسروں سے مسائل حاصل کریں. تو پہلے ان کی بات سنتے ہیں. دیکھیے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اس سے بڑھ کر کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر. افترا علی اللہ، کیا جھوٹ باندھا؟ ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے، 10 سورتیں تو کیا، قرآن تو کیا، ایک سورہ بھی نہیں، ایک آیت بھی نہیں، اللہ پر جھوٹ باندھا. اچھا، جب جھوٹ باندھا انہوں نے، تو یہ لوگ یعرضون علی ربہم، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کی پیشی ہوگی. دیکھیے کیسی تصویر کھینچی جا رہی ہے. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، یہ اشہاد شاہد کی جمع، گواہی دی تھی نا سارے لوگوں نے. تو اشہاد یعنی گواہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہَؤُلَاءِ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا. اب یہ کون سے گواہ؟ یہ کون سے گواہ؟ احادیث میں آتا ہے، کلام پاک میں یہ کہ ہر نبی اپنی امت پر گواہ بنے گا، تو یہ بھی گواہ. اچھا، دوسرے کون سے گواہ؟ ان کے مقتدا،
جنہوں نے مجبور کیا بت پرستی پر، شرک پرستی پر، وہ بھی گواہ دیں گے۔ لیکن مقتدا نہیں، جنہوں نے اپنے مقتدا کی پیروی کی وہ بھی گواہ دیں گے۔ وہ بھی یہ کہیں گے کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ ہماری پرستش کریں۔ دیکھیے کچھ ایسے اولیاء ہیں، کچھ ایسے معبود ہیں کہ لوگوں نے انہیں معبود بنایا۔ جیسے ہمارے عام طور پر لوگ نظر و نیاز کرتے ہیں، قبر پرستی کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ کیا انہوں نے ایسا کہا کہ ہماری پرستش کریں؟ بلکہ ان کی تو تحریر سے یہ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ شرک پرستی کیا شبہ شرک بھی منع ہے، وہ بھی گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے جو ہمارے یہاں نظریں چڑھائیں اور جانور ذبح کیے اور منتیں مانگی، انہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ تو یہ تو مسلمانوں کے بھی اس میں سبق ہے، درس ہے۔ تو یہ سارے لوگ قیامت میں گواہی دیں گے، جنہوں نے پرستش کی، اگر کسی نے مجبور کیا تو وہ بھی، اور جن کی پرستش کی گئی وہ بھی، کہ کیا کہیں گے؟ کذبوا علی ربہم، اپنے رب پر انہوں نے جھوٹ باندھا۔ بھلا ہو سکتا ہے کہ اللہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، اور جو ہمارے حالات سے باخبر ہے، جس نے ہمیں احکام اپنی حکمت کی بنیاد پر دیے اور ہم اپنی منتیں مانگے غیروں سے، تو وہ بھی گواہی دیں گے کہ جھوٹ باندھا۔ اب سنیے ان کا نتیجہ کیا؟ الا، کب ہوتا ہے الا؟ آخری فیصلہ، لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ تو ظالم کیوں کہا؟ ومن اظلم، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور لعنت کسے کہیں گے؟ رحمت سے دوری۔ اب سب سے بڑا ظلم اور رحمت سے دوری، اس کا اب کیا حال ہوگا؟ مزید سنیے، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرة هم کافرون۔ مزید یہ کہ جو خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کی راہ سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور دین میں انہوں نے ٹیڑھ پن چاہا، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون۔ دیکھیے ہم کیا ہے؟ مبتدا، گرامر والے جانتے ہیں، ہم مبتدا کہ یہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، لیکن پھر مبتدا کو لایا جا رہا ہے، ہم کافرون، یہ تاکید کے لیے کہ یہی لوگ ہیں جو منکر ہیں۔ ان کے بارے میں مزید سنیے، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا یستطیعون السمع وما كانوا یبصرون۔ دیکھیے غور کیجئے، یہی لوگ ایسے ہیں جو زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی زمین میں اللہ کو سے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اللہ کے سوا ان کا کوئی سرپرست نہیں۔ اب یہاں اولیاء پر رکنا ضروری ہے، کیونکہ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے جو شرک کرتے ہیں ان کے لیے عذاب کو دوگنا کیا جائے گا۔ لیکن اگر اولیاء یضاعف تو معنی میں قباحت ہوگی، کیونکہ اولیاء سب، او کسی ولی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے نذرانے چڑھاؤ، وہ تو شرک کی نفی کرتے رہے۔ تو تلاوت میں اس کا خیال رکھیے، چاہے میم چاہے ہو نہ ہو، لیکن یہاں رک جائیے۔ اور وہ تو صلاحیت رکھتے ہی نہیں، نہ سننے کی اور نہ دیکھنے کی۔ مطلب یہ نافرمانی کیے جا رہے ہیں، شرک کیے جا رہے ہیں۔ بات چل رہی تھی رسول کے دعوت کی، کلام پاک کے دعوت کی، مگر یہ زمین میں بھی کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ مطلب جب ہمارا عذاب کا وقت آئے گا تم اپنی گرفت میں انہیں لے لیں گے۔ اور ان کے لیے جو اولیاء ہیں وہ بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اب ہوگا کیا؟ ان کے لیے دوگنا عذاب، اس لیے کہ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس صلاحیت ہی نہیں، نہ سنتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ اب یہ دو صفتیں ہیں، سننے کی اور دیکھنے کی، ان سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو سنیے، اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ ایک چیز، دوسرا
اور ضل عنہم چلے گئے، کھو گئے، دور ہو گئے، کون سے؟ جن کے بارے میں یہ غلط کیا افترا بندی کرتے تھے. انہیں یقین تھا نا کہ اولیاء ہمارے کام آئیں گے، وہ تو سب ہٹ گئے. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون. لا جرم یعنی کیا؟ ضروری، لابد، یقیناً یہی لوگ آخرت میں دیکھیے پھر دوبارہ آیا، یہی خسارے والے ہیں. لیکن جہاں کہیں بھی ذکر ہوتا ہے ان منکرین کا اور ان کے لیے عذاب کا ذکر، جہنم کا، تو وہاں پر مومنین کو محروم نہیں کیا جاتا. تو آپ سنیے گا مومنین کا ذکر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وہ اخبتو یعنی مائل ہوئے اپنے رب کی طرف، یہی لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب ان کے مقابلے میں ان کا ذکر آیا تو ایمان والے کیسے بنے؟ نبی نے کلام پاک کو پیش کیا، توحید کی دعوت دی. حالات آپ ابتدائے مکہ کے جانتے ہیں، دو احزاب، ایک تو انکار کرنے والے، ایک قبول کرنے والے. ابوبکر صدیق کو لیجیے، ابو جہل کو لیجیے، ابو لہب کو لیجیے. حالات کیا تھے؟ شاہد تھا، شہید شاہدن، کتاب موسیٰ، سب کچھ تھا. تو جن کے پاس یہ صفات تھیں انہوں نے قبول کیا، تو وہ کون ہوئے؟ مومن. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ مشرکین مکہ کے لیے اس کتاب کا حوالہ کیوں دیا گیا کہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ؟ وہ تو کتاب الہی کے ماننے والے نہیں تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. لہذا اس میں بھی کوئی تعارض اور تصادم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے یہ لوگ اپنے دینی کیا دنیاوی ان کا جو بھی عبادت کا، جو پوجا کا جو طریقہ تھا، یہ رجوع کہاں کرتے تھے؟ اہل کتاب، اہل علم. تو کون سی کتاب تھی ان کے پاس؟ کتاب موسیٰ، وہیں رجوع کرتے تھے. اور کوئی مشورہ وغیرہ وہیں رجوع کرتے تھے. اور جب دعوت پیش کی گئی لا الہ الا ہو، تو مکہ میں تو یہودی کہاں، اکا دکا ہوں گے، یہ دوڑے کہاں؟ مدینہ میں، جہاں یہودیوں کی بستی آباد تھی. وہاں جا کر مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارے ایک فرد آیا ہے جو اعلان کرتا ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اسمہ احمد. مگر جب یہ ظاہر ہوا ان پر کہ یہ تو مکہ کے ان خاندان میں، اس قبیلے میں پیدا ہوا، تو وہ پریشان ہو گئے، سختہ سے طاری ہو گیا ان پر. یہ چیز ہے. تو مشورہ تو یہ کرتے تھے، اس لیے ان سے کہا گیا. تو یہ ہیں دو گروہ، ایک وہ احزاب جس نے شاہد کو، کتاب موسیٰ کو، اور مطلب ان صفات سے متصف نہیں ہوئے، اور یہ گروہ ہے جو ان صفات سے متصف تھا، اخبتوا الی ربہم، فوراً مائل ہوئے. اولئک اصحاب الجنہ، تو جنت کے حقدار کیا ہیں؟ یہ ہیں، ہم فیہا خالدون. اچھا، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، بات کتنی تاکید سے کی جا رہی؟ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین کہتے تھے کہ اس وقت دنیا میں شان و شوکت ہماری ہے، ہم عزت سے ہیں، سرداری ہمارے پاس، ساہوکاری ہمارے پاس، اور یہ تو کلاش ہیں. تو کل یہ جو کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل قیامت میں حساب و کتاب ہوگا، تو جس طریقے سے اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے اس دنیا میں، تو کل قیامت میں بھی اگر ہم زندہ ہوئے، اپنے رب کے سامنے پیش کیے گئے، تو ہماری ہی عزت بخشائی ہوگی. یہ ان کا کہنا تھا. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ اصحاب جنہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اچھا، اب ان کے اندر دو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، سنیے گا کہ ایسا فریق جو ان صفات سے متصف نہیں اور جو صفات سے متصف ہے. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. دو فریق،
دو گروہ، کل اعما والاسم، اندھا اور بہرا، بیچارہ اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، والبصیر والسمیع، بصارت اور سمیع، یعنی دیکھتا بھی اور شنوا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ تو ایک انسان ایسا ہے کہ دل کی بصارت رکھتا ہے، آنکھوں کی روشنی بھی رکھتا ہے اور سنتا بھی ہے، اور ایک ایسا ہے سنتا نہیں، حالانکہ وہ سنتا ہے۔ ہمیشہ دلوں کو، کان کو اور بینائی کو جو جھنجھوڑا گیا ہے وہ اسی لیے کہ انسان جو ہے دیکھتا ہے، سنتا ہے، لیکن وہ جانوروں کی طرح سنتا ہے، جانوروں کی طرح دیکھتا ہے، اس لیے کہا گیا کیا؟ اعما والاسم، حالانکہ وہ نہ اعما تھے وہ اسم تھے، مگر حقیقت کے اندر چونکہ شہادت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے اس لیے وہ اعما و اسم تھے۔ تو کہتے ہیں کہ حل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو پیش کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اگر وہ کہتا ہے تو سچا ہے، سچ کہتا ہے، اور دوسرے لوگوں نے انکار کر دیا کہ اگر یہ سچا ہے تو ہماری عزت بخشائی ہوگی۔ تو فرق یہی ہے کہ وہ دل کی بصارت سے نہیں دیکھ رہے تھے۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت اب بھی حاصل نہیں کر سکتے؟ یہ درس ہوا ہمارا، اور اس کے بعد جو ہے اب قصہ شروع ہو رہا ہے، تو ہم یہیں تک ختم کر کے دوسرا درس شروع کرتے ہیں۔ مطلب ہے کہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا بخاری کا، اور قصہ پھر درمیان میں چھوٹ، چونکہ 25 آیتوں پر قصہ ہے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہم پڑھ رہے ہیں خیال رکھے گا، گرامر کا زیادہ توجہ دیں، اور بسا اوقات میں بتاتا ہوں رکنا کہاں نہ رکنا، چونکہ تلاوت جو ہے اس کا حق ادا ہونا چاہیے تاکہ معنی مفہوم، جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں، ورنہ ذرا سا ہیر پھیر ہوا تو اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ کہیں گے کہ روکو مت جانے دو، تو کیا مطلب ہوا کہ مت روکو اور جان، لیکن آپ نے کہا کہ روکو مت جانے دو، تو کہ الفاظ وہی ہیں، معنی تبدیل ہو گئے۔ دیکھیے صرف اسٹائل بولنے کی، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہی ہے کلام پاک میں۔ تو جب یہ کلام پاک کا جو ہے کرشمہ ہے، یہ برکت ہے اور یہ روشنی ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے میں خاص کر جہاں وقف کی باتیں بتایا دیا کرتا ہوں، باقی یہ اور بات ہے ہمارے یہاں مشہور کر دیا کہ وہ حدیث بھی اپنی جگہ ہے، لیکن حدیث جو پیش کی گئی وہ حالات کیا تھے؟ جس وقت کلام پاک نازل ہو رہا تھا ہر فرد سمجھتا تھا کہ الف حرف، لام حرف، میم حرف، مگر اس میں ایسا کہاں لکھا ہوا ہے کہ اندھوں بہروں کی طرح پڑھتے جاؤ، ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں جو تصور ہے یہ صحیح نہیں، بلکہ کلام پاک کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اب ایک اجمی ہے اور وہ معنی نہیں سمجھتا تو اللہ اسے اجر دے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی ترغیب دے رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں کہ پڑھتے جاؤ بغیر سمجھے ہوئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال کوشش کریں اور پیغام کو ہمارے پہنچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنہ هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذکرون۔ تو ابھی مجلس ہماری ختم نہیں ہوئی ہے، ہم بخاری کا درس جو ہم نے شروع کیے تھے ایک ہی توقف کے بعد، تاکہ اگر وہ اس کو علیحدہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ابھی ثانیہ میں شروع ہوگا۔ سوالات نہیں، درس کے بعد ہاں سوالات کر سکتے ہیں، کیجئے سوال۔ جی ہاں جی 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 ان کا سوال سمجھ رہے ہیں نا؟ ان کا سوال یہ ہے، چونکہ سوال کوئی
ان کا سوال یہ ہے کہ ومن قبلی کتاب موسیٰ، تو مضاف مضاف الیہ ہے نا، یہ ان کا سوال کیا ہے کہ یہ امام اور رحمہ کتاب یا موسیٰ، یہ کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ چونکہ گزشتہ میں ذہن میں سے نکل گیا، سوال کو ہم نے پیش نہیں کیا، تو لوگ جواب سے سمجھ لیتے ہیں، تو کوشش کروں کہ سوال بھی پیش کریں۔ تو دیکھیے اصل میں ترکیب کیا ہے، کتاب و موسیٰ، موسیٰ کی کتاب، ٹھیک ہے نا؟ تو موسیٰ کی کتاب مضاف مضاف مل کر موصوف، اب اس کی صفت، تو صرف موسیٰ نہیں، کتاب و موسیٰ، سمجھ رہے ہیں نا؟ جی ہاں ہاں، نہیں وہ یہ حالت، جب حالت بتلا رہا ہے نا حالت کو، تو نسبی میں ہوگا۔ تو کتاب موسیٰ امامت تھی اور رحمت تھی، اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ حالت، تو موسیٰ تو مجرور ہوا، مضاف الیہ کا زیر، تو امامن و رحمتن نہیں ہے جی، امامو جو یہ حالت جب بتاتی ہے تو حالت پر زبر آتا ہے، حالت نسب میں ہوگی۔ بہرحال ایک قواعد کی بات ہے، یعنی جب کسی کی حالت بتائے کیفیت تو وہ حالت نسب میں ہوتا ہے۔ اور ویسے تو موسیٰ بھی امام تھے اور موسیٰ بھی رحمت تھے، لیکن یہ اکثر یہ بات چل رہی کس کی، کتاب کی، چونکہ جب مشرکین سے خطاب کیا جا رہا ہے تو انہیں فوراً موسیٰ کے بارے میں نہیں بیان کیا جائے گا، کتاب و موسیٰ، کس کی بات چل رہی ہے، اس کلام کی، اس وحی کی، اور کتاب موسیٰ۔ جی کہیے، یہ شروع کر دیں درس، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب بھی سوال کر سکتے ہیں، ابھی درس ہمارا ہو جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم بخاری کے درس میں، ویسے آج پرچے نہیں لائے ہیں، کہ کتاب الایمان ہمارا ختم ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو شروع کر رہے ہیں ہم کتاب العلم، کتاب العلم، تو کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم، یہ کیا بات ہے؟ امام بخاری نے جو تطبیق دی تو سنیے گا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یرفع اللہ کیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں تم میں سے جو ایمان لائے۔ تو امام بخاری نے کیا کیا، کتاب الایمان شروع کیا، پھر کیا کہتے ہیں، والذین اوتوا العلم، اور جنہیں علم عطا کیا گیا، درجات، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ تو امام بخاری بھی بالکل ترتیب سے چل رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ایمان اور پھر علم، تو ایمان اور علم سے درجات کیا کیے، بلند کیے۔ تو امام بخاری شروع کر دیا، ایمان ختم ہو گیا، اب علم کو شروع کر دیا، اور ظاہر ہے کہ علم پھر وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء یعنی کیا، جاننے والے، یعنی جو علم رکھتے ہیں وہی اللہ سے حقیقت میں خوف و تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اب بات چلی کس کی، علم کی، لیکن ایک بڑا یہاں سوال ہے کہ علم، اس کو غور سے سنیے آپ، کہ علم کسے کہیں گے، اور ہر تعرف الاشیاء باضدادها، ہر چیز اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اے بچہ ہے، اس نے کبھی نابینا کو دیکھا ہی نہیں، تو وہ کیا سمجھے؟ تو جب کسی نابینا کو دیکھے گا، اندھے کو، تو سمجھ میں آئے گا کہ آنکھ اور اندھا ہے نا۔ تو علم کی ضد کیا، اور یہ مسئلہ علم کی ضد آپ کسی سے بھی پوچھیں تو کہے گا کہ جاہل، ٹھیک ہے، بات صاف ہو گئی، اتنا عرف میں عام ہوا ہے کہ جاہل۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ تو مومنین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایمان لائے اور ان سے کوئی جہالت کا صدور ہو، ایمان والوں سے بھی جہالت کا صدور ہوتا ہے، تو ایمان جس نے لایا اس کے پاس علم تھا کہ نہیں؟ لہذا اس بات کو بھول جائیے کہ علم کی ضد جہالت نہیں۔ جہالت کے معنی کیا، نادان، تو نادانی سے تو عالم سے بھی ہوتی، پروفیسر سے بھی ہوتی ہے، انجینئر سے بھی ہوتی ہے، ہر ایک سے ہوتی ہے، تو پھر جاہل سے کیوں نہ ہو، یعنی جو اہم لوگ سمجھتے ہو۔ لہذا علم کی ضد کیا، امی، علم کی ضد کیا، امی یعنی ان پڑھ، پڑھا ہوا نہیں، اور ایک پڑھا ہوا۔ تو جہالت کس کے ضد میں، جہالت کیا ہے، نادانی۔ تو اس کا مقابل کیا، افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ تو اس کی ضد کیا، نادانی۔ تو نادانی اور غفلت ہر ایک پر آتی ہے، متقی پر، جب مومنین کافی ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومنین ہیں اور جب جہالت کا کوئی ایسا کام یعملون بسوء من جہالت، دیکھیے، اور کوئی غلطی کر جاتے ہیں جہالت کی وجہ سے، تو کس کی وجہ سے؟ نادانی کی وجہ سے، تو انہیں چاہیں کہ توبہ کریں۔ تو اس کا خیال رکھیے۔ اب ہم کچھ یعنی لوگوں کو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں، چونکہ کتابوں میں مثال دے دی کہ لیس العالم کالجاہل، گرامر جب پڑھتے تھے تو کیا لکھ دیا؟ لیس العالم کالجاہل۔ اب وہ جو ہے سیو ہو چکا ہے، اب وہ جا نہیں سکتا سوائے جب قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو سنیے، عام بول چال میں علم کے معنی کیا؟ جاننا، اور لوگوں نے کیا ضد اس کی تیار کر لی؟ جانتے ہیں، تو ہونا چاہے ان پڑھ۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیے کہ علم جو یہاں ہے کیا مراد ہے؟ کون سا علم؟ تو علم یہ خزانہ ہے، اور یہ کیسا خزانہ ہے؟ قرآن اور حدیث سے جو منسوب ہو۔ اچھا، اس سے ہم سائنس کی نفی نہیں کرتے۔ سائنس کے معنی بھی علم حاصل کرنا۔ سائنس کے معنی کیا؟ علم حاصل کرنا۔ سائنس بھی علم حاصل کرتی ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، وہ بھی تحقیق کرتی ہے۔ تو ان کی تحقیق بھی آپ دیکھیں گے کہ جو قرآن کہتا ہے، جیسے گزشتہ آیت میں گزرا ہے کہ قرآن جو کہتا ہے وہ تحقیق کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ سائنس کا علم حاصل کریں یا اور کوئی دنیا کی ڈگری حاصل کریں، اس کی ممانعت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کا وہ علم جیسے کہ دنیا کا علم اللہ کی رضا کے لیے ہو اور قرآن اس کا مرکز ہو۔ خزانہ کون سا؟ ماسٹر کیا؟ قرآن۔ اور اگر یہ ماسٹر قرآن نہیں ہے تو وہ پھر وہ علم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ غفلت ہے۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ جب بخاری شریف بھی علم کو منسوب کر رہے ہیں قرآن کی ترتیب سے، اور یہ پڑھائی جاتی ہے بخاری اور کلام پاک کی تفسیر، پھر اب آپ بتائیے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہو؟ قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر دنیا میں جتنے بھی قوانین بنے ہیں اور دنیا میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان میں ہم فرق کیسے کریں؟ فرق یہ کریں گے کہ گزشتہ آیت میں نے تشریح کر چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام کلام پاک میں نازل کیے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ اللہ کے حکم سے، ان هو الا وحی یوحی، تو وہ خبیر ہے، ایسے مسائل بنائے کہ وہ جانتا ہے کہ میری مخلوق اس پر کیسا عمل کرے گی، اور علیم ہے علم کی بنیاد پر۔ اور ہم نے جو اصول بنائے یا ہم نے جو کتابیں لکھیں یہ اس بنیاد پر نہیں، ہم نے کوشش کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب کوشش کرتا ہے، اسے ہم پڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ایک جماعت ایسی ہے کہ صحیح نتیجے تک پہنچ جاتی ہے، تو اس کے لیے 2 اجر۔ کون سا اجر؟ ایک تو اس نے محنت کیا اور صحیح پہنچ گیا۔ ایک جماعت پھسل جاتی ہے، یجہلون، تو اس کے لیے 1 اجر۔ کون سا؟ کوشش کی اس کا۔ تو مطلب کیا نکلا کہ جتنی بھی یہ ہم کوششیں کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اس میں غلطی کا احتمال ہے، لیکن اس کی گرفت کیوں نہیں ہوگی؟ کہ وہ اس کا مقصد اصلاح کا تھا، اسے 1 اجر ملے گا۔ لیکن اگر وہ اپنی بات کو قرآن و حدیث کے سامنے اس سے بھی اپنی فوقیت دیتا ہے کہ نہیں میری بات ہی صحیح ہے، الجواب و صحیح، میرا جواب صحیح ہے، اس کی گرفت ہو سکتی ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ کہ میں کوشش کیا ہوں، یہ میں نے اجتہاد کیا، واللہ اعلم، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں نے بتایا کہ اب سورہ ہود میں جائیں گے کہ یہ کیسے؟ پہلے تو 1 سورت کہی گئی، پھر 10 صورتیں، ایسے کیسے؟ 1 سورت تو لائے نہیں ہو، تو کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے سورہ ہود نازل ہوئی، بعد میں یونس۔ بہتر ہے کہ واللہ عالم، یہ حقیقی مراد تو اللہ کو ہی علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یونس کیوں رکھی، تو ہم حقیقی مراد کو کہاں پیش کریں؟ حقیقی مراد سے اللہ باخبر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری نے جو آیت یہاں باندھی اور اب کتاب العلم شروع ہو رہا ہے، تو آج یہ مقدمہ ہے، اور انشاءاللہ آئندہ اب علم کی باتیں یہ آپ کو ہمیشہ کام آئیں گی، اس لیے کہ یہ انمول موتی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تطبیق کیسے کی ہے۔ قرآن مجید کی ان 2 آیت کو کافی سمجھا۔ اچھا، دوسری آیت، کئی آیتیں ہیں مگر اسی کو کافی سمجھا۔ کیا چاہیے ہمیں؟ اگر ہمارا یقین ہے تو انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اور دوسرا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔
اور دعا بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو یوں کہو کہ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم آئندہ درس کو ہمارے جاری رکھیں گے اللہ کی توفیق سے، اس کی اجازت سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ مجلس تو ختم ہوئی، جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، لیکن جو سوال جن کے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جی حدیث پر، یا ابھی تو ایک ہی سوال کیے ہیں، چلیے کہیے۔ اور آئندہ آئیے، قصہ ہے لیکن ہم اس میں جو خاص اس کی جو روح ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا مقصد قرآن فہمی، کچھ تلاوت ہماری صحیح ہو جائے، کچھ مسائل سمجھ میں آ جائیں۔ چلیے جی کہیے۔ جی ان کا سوال یہ ہے کہ مرحوم کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے، یہ سوال ہے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ویسے قربانی اب کے دن اب نزدیک آ رہے ہیں اور ہر طرف یہی شور ہے، چونکہ ہماری امت کیا ہے، ہماری امت نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ کبھی متفق نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، شروع ہوگا تو روزے سے، ابھی قربانی سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا۔ 9 کو روزہ رکھیں گے، یہاں کے عرفات میں جس وقت بیٹھے ہیں تو ایک جماعت کہے گی کہ ان کا روزہ ہی نہیں ہوا۔ جی یہاں سے عرفات سے اٹھ کر لوگ جائیں گے تو ایک دوسری جماعت روزہ رکھے گی تو یہ کہیں گے ان کا روزہ ہی نہیں ہوا۔ جی یہی عرفات کے دن سے یہی شروع۔ تو بہرحال آج تو آئندہ انشاءاللہ بیان ہوگا اس پر، عرفات وغیرہ پر روزہ کب رکھنا ہے کیا نہیں، اس لیے کہ پھر اس کے بعد وہ 10 راتیں شروع ہوں گی، لیکن آج مسئلہ ان کا قربانی کا دیکھیے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے سامنے ایک ایسا مسئلہ پیش آیا کہ مسجد میں ایک پوسٹر لگا ہوا تھا کہ مرحوم کے جانب سے قربانی کرنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ پوسٹر مسجد میں لگا ہوا ہے، لوگوں نے اس کو کیا سمجھ لیا، یہ دین کا پوسٹر ہے۔ عوام کی ذہن یہ جیسے کہ علم کے مقابلے میں جہالت، اس طریقے سے جو مسائل ہیں نا یہ دین۔ میں کوشش کرتا ہوں، میرا ایک پیغام ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ تو ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ مجھے قربانی کرنا ہے مرحوم کی جانب سے، تو بولے نہیں جائز نہیں۔ اچھا، اتفاق سے مجھے ان کا فون آیا، میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے، کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو ایصال ثواب کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیں۔ تو ان سے انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہے۔ اچھا، اب یہ ٹکراؤ ہوا نا، تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ قربانی جائز نہیں، آپ نے ان سے ایسے کیسے کہا؟ میں نے کہا لکھا ہوا پڑھنے سے آدمی ڈاکٹر نہیں بنتا، ڈاکٹر بننے کے لیے تو ڈگری لینا چاہے۔ اتفاق سے انقلاب پرچہ آیا، دیکھو مفتی صاحب مجھے مرحوم کی جانب سے قربانی کرنا ہے، کر سکتا ہوں، کیجئے۔ اب کیا ہوا؟ اب دین کون سا؟ دین وہ جو مفتی صاحب نے فتویٰ دیا، یا دین وہ جو مسجد میں پوسٹر لگائے؟ یہی تو ہمیں سمجھنا ہے نا۔ عوام نے کیا سمجھا کہ دین اور فتویٰ ایک ہی ہے، یہی سمجھ رہے ہیں نا۔ تو پھر کتنے دین ہوں گے؟ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں قربانی نہیں دینا چاہے، اچھا یہ دین ہے؟ بتائیے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ دے سکتے ہیں۔ یہ فتوے ہوتے ہیں، جیسے کہ مسائل ہوتے ہیں اور دین ہوتا ہے۔ تو بڑا خلفشار ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مرحوم کی جانب سے قربانی نہیں دینا چاہیے، یوں کہنا ہے۔ مزید اس پر اگر آپ نے مرحوم کی جانب سے قربانی کی تو وہ سارا غریبوں کو دینا چاہیے، کھانا بھی حرام۔ ٹھیک ہے، مزید اگر آپ کے پاس ایک جانور ہے تو اس میں کتنے بڑے جانور پر 7 حصے، اگر 7واں حصہ مرحوم کا ہے تو 6 حصے بھی حرام۔ اچھا، یہ کیا مشکل، ان عجب مسائل ہیں۔ تو کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ مرحوم کی جانب سے، اصل میں دیکھیے فرق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرحوم کی جانب سے قربانی کرنے کی ہم تلقین نہیں کرتے۔ قربانی کس کی جانب سے ہونی چاہے؟ اپنی جانب سے ہونی چاہے۔ لیکن اگر کوئی قربانی مرحوم کی جانب سے کر رہا ہے تو کرے، اللہ اس کو قبول کرے گا۔ جیسے کہ ہم دوسرا صدقہ جاریہ وغیرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ ہم اس پر جھگڑا نہ کریں۔ تو اس میں کئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ حدیث میں اس کی کیا شرح ہے؟
حدیث میں اس کی شرح یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تو فرمایا کہ ھذا من امتی اور ھذا من اہلی، 2 بکرے تھے، اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ اور یہ قربانی کہاں ہوئی تھی؟ نہیں، یہ کہاں ہوئی تھی قربانی؟ مکے میں یا مدینے میں؟ مدینہ میں۔ تو امت میں سب تھے کہ نہیں تھے؟ مرحوم بھی تو تھے کہ نہیں تھے؟ سب آگے امتی میں، سب آگے۔ تو یہ میں علماء کے اقوال بتا رہا ہوں، میں اپنی جانب سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ مختلف مسئلے میں ذرا سی لچک تو وہ لیبل لگا دیتے ہیں۔ میں صرف بتلا رہا ہوں ابھی کہ لوگوں کا کہنا ایسا ہے، اور ان کی چونکہ انہوں نے سوال کیا تو یہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ وہ بھی قربانی دے دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، تو یہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایک بکرا نبی کی طرف، ہاں، تو اسی بنیاد پر وہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، نہیں وہ ان کا کیا ایک فقہ ہے نا اصل میں، تو فقہ میں آپ دلیل نہیں مانگ سکتے نا۔ فقہ میں چونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہے ایک عالم نے، تو اس کو فالو کرتے ہیں، وہاں دلیل نہیں دی جاتی۔ قیاس، ہاں، فقہ شافعی میں، ہاں فقہ شافعی اس میں متشدد ہے بس قربانی کے تعلق سے۔ جی ہاں، انقطع عمل الا من 3، اس کے ساتھ یہ ٹکراتی نہیں، چونکہ ایک لڑکا اپنی جانب سے خیرات کر رہا ہے، اسے ٹکراتی نہیں ہے، یہ لڑکے کا عمل ہے نا۔ جی ہاں، لفظ مرحوم، ہاں اصل میں کیا بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مرحوم کہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ کو کیا پتہ کہ وہ مرحوم ہے نا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کسی کو مرحوم کہنا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ وہ تو نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ شاید اس پر عذاب ہو رہا ہو، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ عذاب کی طرف کیوں توجہ کرتے ہیں؟ بھائی ایک انسان مر گیا، شرابی ہے، میں نے کہا تھا نا کہ ایک انسان نے خودکشی کر لی، ایک گنہگار تھا، لوگ کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ ہمیں امید کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح نکلنے سے پہلے اسے معاف کر دیا ہو، تو مرحوم کہنے میں کیا حرج ہے؟ اب یہ لوگ شوشہ شدت اختیار کرتے ہیں، ہر ایک کو، بھائی یزید کو بھی مرحوم، ہر ایک کو یہ دعا مانگنی چاہیے، اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جنت اتنی وسیع ہے کہ وہ کتنا بھی گنہگار ہو اسے بھی جنت میں جگہ دے اور ہمیں بھی دے۔ نہیں، مرحوم بھی ہے، مسجدوں میں لکھا ہے، ہاں جی جی جی۔ اصل میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مرحوم کا اور رحمہ کا، ہمارے یہاں کچھ اور ہی کہتے ہیں، مد ذلہ العالی و دامت برکاتہ، یہاں رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ جی چلیے، تو یہ مسائل ایسے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ یہ عرفہ، جی ہاں نہیں وہ تو جانتے ہیں سب، لیکن یہاں اصل میں فی نفسی اختلاف چل رہا ہے کہ کرنا چاہے کہ نہیں، وہ تو جی تکبیرات 9 سے، جی ہاں۔